العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. عزیز طلبہ کرام اور ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کے سبق میں ہم نے جمع کی قسمیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا، اور کل ہی یہ بات سبق میں آ گئی تھی کہ جمع کی اصل میں دو قسمیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر. اور جمع سالم کی دو قسمیں مذکر اور مؤنث، یعنی جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم. یہ قیاسی ہے، اور قیاسی کا مطلب یہ ہے کہ اس قاعدے کے حساب سے کسی کی بھی جمع بنائی جا سکتی ہے، اسی انداز میں بنائی جا سکتی ہے. اور وہاں یہ بات بھی آئی تھی کہ جمع سالم اور جمع مکسر کی وجہ تسمیہ کیا تھی، جمع سالم کو سالم کیوں کہتے ہیں اور جمع مکسر کو جمع مکسر کیوں کہتے ہیں. تو سالم کے اندر جمع بنتی تھی لیکن واحد کا لفظ باقی رہتا تھا، سالم رہتا تھا، اس لیے اس کو جمع سالم کہتے ہیں. اور جمع مکسر کے اندر جمع بنتی ہے واحد سے لیکن واحد کا لفظ باقی نہیں رہتا، جیسے رجل سے رجال، اس طرح کی مثالیں کل آئی تھیں. اور یہ بھی بات آئی تھی کہ جمع سالم قیاسی ہے اور جمع مکسر جو ہے وہ سماعی ہے. سماعی کا مطلب یہ ہے کہ اہل عرب اس کو جس طرح استعمال کرتے ہیں، جیسا استعمال کرتے ہیں، ہم کو ویسا ہی استعمال کرنا ہے. تو اس کا کوئی مخصوص قاعدہ نہیں ہے. ہاں لیکن کچھ اوزان ہیں جو اس کے لیے مخصوص ہیں، یا مخصوص ہیں یا بلکہ کیا کہہ سکتے ہیں زیادہ ان کا استعمال ہوتا ہے، اس کو انشاءاللہ آج بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ بھی جمع کے تعلق سے جو اور بھی مختلف احکامات ہیں انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. تو جمع مکسر کی تعریف: جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد سے جمع بنانے کے وقت جمع میں واحد کی بنا ٹوٹ جاتی ہے، یعنی اس کا وزن، اس کا لفظ باقی نہیں رہتا. اب اس کی بھی دو قسمیں ہیں جمع مکسر کی، ایک ہے جمع قلت اور دوسری ہے جمع کثرت. اس کے نام سے ہی سمجھ میں آئے گا، جمع قلت یعنی کم اور جمع کثرت یعنی زیادہ. قلت میں کم پر دلالت ہوگی اور کثرت میں زیادہ پر دلالت ہوگی. لیکن جو حد بندی نحوی حضرات نے کی ہے وہ ہے کہ جمع قلت وہ جمع مکسر ہے جس کا اطلاق 3 سے 10 تک ہوتا ہے. جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ واحد 1 پر دلالت کرتا ہے، تثنیہ کا اطلاق 2 پر ہوتا ہے، اور 2 سے زائد جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ جمع میں آئیں گی. لیکن اگر وہ 2 سے زائد یعنی 3 سے لے کر اگر 10 تک ہیں تو ان کا شمار جمع قلت میں ہوگا، اور اگر ان کا شمار 10 سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کا شمار جمع کثرت میں ہوگا. اب جمع قلت کے 4 وزن قیاسی طور پر آتے ہیں، یعنی ہم اور آپ بھی اس کو بنا سکتے ہیں، اور جو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. فارسی کا ایک شعر ہے کہ جمع قلت 4 است ابنیہ. ابنیہ یعنی وزن، بناؤن کی جمع ہے، ابنیہ یعنی وزن، صیغے، لفظ، الفاظ. تو جمع قلت 4 است ابنیہ، افعل، افعال، فعلت، افعلہ. جمع قلت 4 است ابنیہ، افعل، افعال، فعلت اور افعلہ. اب اس کی ہم مثال بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح استعمال ہوتا ہے. افعل جیسے فلسن کی جمع افلس، افعل کا وزن ہے، اور افعل کا جو یہ وزن ہے یہ اس کے وزن پر مثال آئی ہے فلسن واحد کی جمع افلس. ایک تو یہ جمع مکسر ہے اور جمع مکسر کا وزن افلس ہے اور یہ جمع قلت میں شامل ہے، اور اس سے مراد پیسہ ہے. تو یہ 3 سے 10 تک روپے پیسے اگر ہوں تو اس کا اطلاق افلس کا اطلاق ان پر ہوگا. اسی طرح دوسرا وزن ہے افعال. اب افعال یہ جمع قلت ہے، جیسے ثوبن اس کی جمع اثوابن. آپ دیکھ سکتے ہیں ثوب واحد ہے، اس کی جمع اسواب ہے، اور اسواب جو ہے یہاں پر
جمع قلت کے طور پر استعمال ہے اور اس کا وزن اثواب افعال کے وزن پر آ رہا ہے. ثوب کے معنی کپڑا. فعلتن یہ ایک وزن ہے. اب اس کی مثال جیسے سبیون. سبیون کے معنی بچہ، اور جب اس کی جمع بنتی ہے تو سبیتن. اس کی جمع ایک سبیان بھی آتی ہے، وہ جمع کثرت میں چلی جائے گی، لیکن سبیون بچہ اس کی جمع فعلتن کے وزن پر آتی ہے جیسے سبیتن، تو جمع قلت میں شمار ہوگا. جیسے 3 سے 10 تک کے بچوں کو سبیتن کہا جائے گا. چوتھا وزن ہے وہ ہے افعلتن. اب جیسے طعامن معنی کھانا اور اس کی جمع اطعمتن افعلتن کے وزن پر یہ جمع قلت ہے، تو یہاں پر بھی اطلاق اس کا ہو رہا ہے 3 سے لے کر 10 تک. طعام کھانا، اس کی جمع اطعمتن. تو یہ افعلن، افعالن، فعلتن، افعلتن یہ وزن ہے جمع قلت کے، قیاسی ہیں. اکثر اس میں استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اکثر اس میں جمع قلت میں یہ اوزان استعمال ہوتے ہیں. اب آتے ہیں جمع کثرت کی طرف. تو جمع کثرت وہ جمع ہے جو 3 سے لے کر غیر محدود افراد پر بولی جائے. غیر محدود افراد پر بولی جائے، یعنی 3 سے 10 تک کی تحدید جمع قلت میں تھی اور جمع کثرت میں کوئی تحدید نہیں ہوتی. اس کے بھی کچھ اوزان ہیں. جمع کثرت کے اوزان ہیں. جمع کثرت کے اوزان بہت زیادہ ہیں، ان میں سے کچھ کو ذکر کرتے ہیں. تو جمع کثرت کے لیے جو پہلا وزن مشہور ہے وہ ہے فعلن. اب فعلن جیسے احمرو یہ مؤنث ہے، حمراؤ، احمرو لال رنگ مذکر ہے، حمراؤ اس کا مؤنث ہے، لیکن اس کی جب جمع بنائیں گے تو جمع حمرن آتی ہے. حمرن میم کے سکون کے ساتھ، معنی سرخ. اور یہ جمع کثرت ہے، اس کا اطلاق 3 سے زیادہ پر ہے. کتنے ہوں گے لال اس کا کوئی حد نہیں ہے، کتنے بھی ہو سکتے ہیں. حمرن. دوسرا وزن ہے فعلن. فعلن اوپر فعلن تھا، اس کے بعد فعلن ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ عین کلمہ پہلے ساکن تھا، یہاں پر اس پر ضمہ آیا ہوا ہے. جیسے حمرن. حمرن یہ حمار کی جمع ہے. پہلی بات تو یہ جمع مکسر ہے، تو واحد کا جو وزن ہے وہ جمع بنانے کے وقت باقی نہیں رہا، تو حمار سے حمر ہو گیا. اور حمر اب اتنے گدھے ہوں گے جو 3 سے زیادہ ہوں گے. کتنے ہوں گے اس کی کوئی حد محدود نہیں ہوگی. تیسرا وزن جو مشہور ہے وہ ہے فعالن. فعالن جیسے نوبتن کے معنی باری آتے ہیں. اب نوبتن باری، اور اس کی جو جمع آ رہی ہے وہ ہے فعالن کے وزن پر نوبن. نوبتن واحد باری، اور اس کی جمع فعالن کے وزن پر نوبن. چوتھا وزن ایک مشہور ہے وہ ہے فعالن. فعالن اب جیسے بدرتن. بدرتن کے معنی آتے ہیں مال والی تھیلی. ایسی تھیلی جس میں مال ہو یا جس میں مال ہی رکھا جاتا ہو اسے بدرتن کہتے ہیں. لیکن اس کی جب جمع آتی ہے تو جمع کثرت جو آتی ہے وہ بفعلن کے وزن پر بیدارن آ رہی ہے. اسی طرح ایک وزن ہے فعلتن. فعلتن جیسے طلبتن. اب یہ طلبتن یہ طالبن کی جمع ہے. کل بھی اس وقت میں جمع آئی تھی کہ طالبن ایک ہے، واحد ہے. اس کی جمع طالبون جمع مذکر سالم بھی آتی ہے، لیکن ان کی جمع مکسر بھی آتی ہے طلبتن. اب آپ دیکھ سکتے ہیں فعلتن کے وزن پر طلبتن یہ جمع بنی ہے. فعلتن کے بعد ایک وزن ہے فعلتن سے جیسا ہی فعلتن، فا کے کسرے کے ساتھ. جیسے قرتن معنی بالی. جو عورتیں کان میں بالی وغیرہ پہنتی ہیں اسے قرتن کہا جاتا ہے، لیکن جب اس کی جمع بنائی جاتی ہے تو فعلتن کے وزن پر قیراتن. قیراتن یہ فعلتن کے وزن پر جمع ہے. اسی طرح ایک وزن ہے فعلن. اب فعلن کا وزن آپ دیکھ سکتے ہیں نائمن سونے والا. اب اس کی جب جمع بنے گی تو یہ جمع نائمون جمع مذکر سالم بھی ہے، لیکن یہ فعلن کے وزن پر اس کی جمع نوون آتی ہے. اسی طرح کچھ وزن ہے فعال جیسے جہال. اسی طرح فعال جیسے زناد، یہ بھی جمع ہے.
زندن کی معنی ہاتھ کا گٹھ. اسی طرح فعول کا ایک وزن ہے جو علم کی جمع علوم آتا ہے، یہ بھی جمع کثرت میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی جمع مذکر سالم جو بغیر الف لام کے ہو تو وہ بھی جمع قلت میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر جمع مذکر سالم پر الف لام آ جائے تو وہ اس کا شمار پھر جمع کثرت میں ہونے لگتا ہے. جمع مذکر سالم الف لام کے ساتھ آئے جمع کثرت میں شمار ہوگا، اور الف لام کے بغیر آئے تو اس کا شمار جمع قلت میں ہوگا. تو یہ جمع مکسر کی دو قسمیں تھیں، جمع قلت اور جمع کثرت. اس کے اوزان بیان کر دیے گئے، اور جمع قلت کے تو مشہور 4 وزن تھے اور جمع کثرت کے بہت سارے تھے، اس میں سے چند یہاں پر بیان کیے گئے. اور انشاءاللہ آئندہ سبق میں جمع کے متفرع احکام انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. امید کرتے ہیں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. ملتے ہیں آئندہ سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.